سہیل شوکت بٹ جو لاہور سے پی پی کے امیدوار ہیں، انہوں نے این اے کی سیٹ کی قربانی دے کر مسلم لیگ نون کو لاہور سے تقسیم ہونے سے بچا لیا۔ توصیف شاہ اور سابقہ ایم پی اے جو تھے چوئی شہباز، سابقہ ایم پی اے بہو اختر، سابقہ ایم پی اے و وزیر ڈاکٹر سعید علائی اور وحید گل جو ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ لال جھنڈی دکھا کے ان کو اس بار الیکشن سے دور رکھا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی متحرک خواتین کو ایک بار پھر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے امیدواروں کی فہرست تو جاری کر دی، جبکہ جن کی فہرست جاری کی گئی ہے ان میں سے اکثریت جو ہے وہ الیکشن لڑنے سے انکار کر چکی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ ججز کے استعفوں کے بعد خاصا پریشر میں آ چکے ہوئے ہیں، اور استعفے کے بعد مزید پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے مایوسی پھیل چکی ہوئی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ کاف اس وقت پاکستان کی سیاست میں ریلو کٹے کے طور پہ موجودہ سیاسی نظام میں چل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ چند خبریں جو ہیں جو اس وقت سیاسی تنازع ہیں پارٹیوں کے اندر اور اندر مسلم لیگ نون میں، پیپل پارٹی میں، استحکام پاکستان اور پی ٹی آئی میں اندرونی کہانی کیا چاہ رہی ہیں، کس کو ٹکٹ مل رہا ہے، کس کو نہیں مل رہا، کون باغی ہو رہا ہے، کون آزاد الیکشن لڑ رہا ہے، کون آزاد الیکشن لڑنے کے بعد دوبارہ پارٹی سے رجوع کرے گا، اور اس وقت پیپل پارٹی کیا رول ادا کر رہی ہے۔ آج 6-7 اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ سہیل شوکت بٹ جو لاہور سے پی پی کے امیدوار ہیں، انہوں نے این اے کی سیٹ کی قربانی دے کر مسلم لیگ نون کو لاہور سے تقسیم ہونے سے بچا لیا۔ ایک بہت بڑی قربانی تھی، این اے کے حوالے سے بڑے مضبوط امیدوار تھے سہیل شوکت بٹ، اور ان کی پارٹی کے حوالے سے کافی قربانیاں جو ہیں وہ بھی سننے میں آئی ہیں کہ انہوں نے کافی ہوم ورکنگ کی تھی، کافی وہاں پہ پبلک کے ساتھ وہ رابطے میں تھے، اور سارا دن کسی نہ کسی علاقے میں وہ کمپین بھی ہوتے تھے۔ اس سے قبل یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے لاہور میں جو ان کے سابقہ پی پی کے امیدوار تھے توصیف شاہ اور سابقہ ایم پی اے جو تھے چوئی شہباز، سابقہ ایم پی اے بہو اختر، سابقہ ایم پی اے و وزیر ڈاکٹر سعید علائی اور وحید گل جو ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ لال جھنڈی دکھا کے ان کو اس بار الیکشن سے دور رکھا گیا ہے۔ تو کئی ایم این ایز کے جو امیدوار تھے ان کو ایم پی ایس کی ٹکٹ ملی ہے، جو بڑے مضبوط امیدوار تھے، لیکن ان کو پارٹی ایڈجسٹمنٹ کے طور پہ اس وقت جو صورتحال تھی اس کے مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ایک بار پھر پی پی کا الیکشن کے لڑنے پہ قائل کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پنجاب میں متحرک ہو چکی ہوئی ہے۔ لاہور اور ملتان سمیت مختلف شہروں میں مسلم لیگ نون کے جو مضبوط امیدوار تھے، جو ونر امیدوار تھے، جو باغی تھے، جن کو ٹکٹ نہ ملنے کا چانس تھا، ان کے اوپر کام شروع کیا گیا، ان کے اوپر ہوم ورکنگ کی گئی، پریکٹس کی گئی، اور بالآخر لاہور سمیت پنجاب میں بڑے اہم جو مسلم لیگ نون کے 3 قومی اسمبلی کے اور 10 سے 12 صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار تھے ان کو توڑ کے ان کی پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کرائی گئی، اور اس حوالے سے پاکستان پیپل پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے اندرونی اختلافات کا خوب فائدہ اٹھا رہی ہے، اور پاکستان پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کے ناز کارکنان کو گھیر کے منا کے اپنی پارٹی میں شمولیت کرا کے پنجاب میں پاکستان پیپل پارٹی کو دوبارہ پاپولر اور مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے 4 رکنی جو ٹیم ہے وہ پنجاب کے مختلف ایریاز میں بنا دی گئی ہیں، جن کی سربراہی میں پورے پنجاب میں جو ناراض کارکنان ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پی ٹی آئی کے، ان کو کسی طریقے سے منا بلا کے جو ہے پاکستان پیپل پارٹی سے الیکشن لڑوایا جائے گا، اور ان کو گارنٹی بھی دی جائے گی کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو منورٹی ونگ کے بعد اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شعبہ خواتین کے ونگ میں بھی جو خواتین ہیں، رہنما ہیں، وہ بھی مسلم لیگ نون سے خاصا ناراض ہیں، کیونکہ ان کی جگہ پہ نئے لوگوں کے ٹکٹ جو ہے مخصوص سیٹوں کے اوپر لاٹ کر دیا گیا ہے، اور پنجاب میں عرصہ دراز سے مسلم لیگ نون کی متحرک خواتین کو ایک بار پھر نظر انداز کر دیا گیا ہے، جنہوں نے مختلف دور میں مختلف مشکلات کا سامنا کیا، پولیس کے چھاپے پڑے، اور عدالتوں کی طرف سے نوٹس اور احتسابی اداروں کی طرف سے جو کیسز تھے ان کا سامنا بھی کیا، لیکن ان کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ زیادتی کی جا رہی ہے اور ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ کہ مخصوص ٹولہ جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے قائدین کے ارد گرد منڈلا رہا ہے، جو اپنے انویسٹرز کو اور اپنے سپانسرز کو جو ہے وہ امیدوار مخصوص سیٹوں کے اوپر اور ایم پی ایم این کی سیٹوں کے اوپر ٹکٹیں دلوا رہا ہے۔
پاکستان تحریک انصاف نے امیدواروں کی فہرست تو جاری کر دی، جبکہ جن کی فہرست جاری کی گئی ہے ان میں سے اکثریت جو ہے وہ الیکشن لڑنے سے انکار کر چکی ہے، اور عمران خان بھی فہرست کے حوالے سے مزید پارٹی رہنماؤں سے بات چیت کرنے سے انکاری ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ہم نے کر دیا ہے اور جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ اپنے بلبوتے کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر، اپنے اثر سوکھ کے اوپر الیکشن لڑ سکتا ہے۔ میں جیل میں بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتا، اور جو نہیں الیکشن لڑ سکتا اس کی اپنی آگے مرضی ہے، اور آئندہ بھی پھر اس کے رویے کو، اس کے فیصلے کو پارٹی کے حوالے سے مد نظر رکھا جائے گا۔ ججز کے استعفوں کے بعد ملک میں ایک نیا بحران جو ہے وہ پیدا کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ ججز کے استعفوں کے بعد خاصا پریشن میں آ چکے ہوئے ہیں، اور استعفے کے بعد مزید پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے مایوسی پھیل چکی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی بہت بڑی جو وابستگی تھی، امیدیں تھی، وہ سپریم کورٹ اور عدلیہ کے ساتھ تھی، اور اگر وہی ججز جن کے ساتھ ان کی امید وابستہ تھی وہ استعفے دے کے جو ہیں وہ جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شدید مشکلات کا اور مایوسی کا شکار ہو چکی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ کاف اس وقت پاکستان کی سیاست میں ریلو کٹے کے طور پہ موجودہ سیاسی نظام میں چل رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کی طرح مسلم لیگ کاف جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے مذاکرات کر پاتی ہے، اور اپنے مطالبات جیسے کہ 4 قومی اسمبلی اور 8 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کی بجائے انہوں نے کہا 6 قومی اسمبلی اور 9 صوبائی سیٹیں دی جائیں، وہ اس مذاکرات میں کامیاب ہو پاتی ہیں کہ نہیں ہوتی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دن بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں اور جلد ہی پیر منگل تک اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں، اور ہمارے ٹی وی چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔